تو یہ وضاحت میں نے بہرحال آپ کے سامنے کر دیا. آئیے کچھ باتیں اب ہم سیکھتے ہیں. تو میں نے اس عنوان کو اس طرح سے باندھا ہے کہ آداب مباشرت کے اندر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے نکاح سے ہوتا ہے. پہلی بار انسان مباشرت، ہم بستری، سیکس کب کرتا ہے؟ جب اس کی شادی ہوتی ہے. تو میں نے عنوان کو ایسا باندھا کہ شادی کا دن، ٹھیک، شادی کی رات، اور اس کے بعد عام لوگوں کے لیے، ٹھیک. پہلے مخصوص پہلی بار جب انسان یہ عمل کرتا ہے اس کو میں نے لیا. جب ایک بار عمل کے بعد جو بار بار کرتا ہے اس کو سیکنڈ اس میں نے باندھا. تو کچھ حصے میرے عنوان کے شروعاتی ایسے ہوں گے جو صرف میاں بیوی کے لیے، مطلب فرسٹ ٹائم نکاح سے متعلق ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو پھر کامن ہوں گی. جیسا کہ انسان پہلی بار مباشرت شادی کی بات کرتا ہے، اس کے بعد کامن ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی بیوی ہے یا بیویاں ہیں ان کے ساتھ رہتا ہے. تو میں نے اسی انداز میں اس کو باندھا. اور اس کے بعد کچھ غلط فہمیاں بھی جو آئیں گی بیچ بیچ میں انشاءاللہ ایک عنوان کر کے ایک وضاحت بول کر غلط فہمیوں کا ازالہ کرتا ہوا چلوں گا. جو جس کو کہتے ہیں مطلب سوالات ہوتے ہیں، مس کنسیپشنس ہوتے ہیں، یا جس کو کہیں گے مس نوماز ہوتے ہیں. لوگ مختلف چیزوں کو مختلف نام دے کے مختلف بہانے اور مختلف باتیں کرتے ہیں، تو ان کو میں کلیئریفیکیشن انشاءاللہ بیچ میں کرتا جاؤں گا. سب سے پہلی چیز، جب انسان نکاح کرے تو اپنی بیوی کے ساتھ الفت اور محبت کا معاملہ رکھے، اور جب اس کا نکاح ہو تو پہلی رات یا جب پہلی بار ملے اس کو کچھ تحفہ یا کچھ کھانے کی چیز دے. یہ سنت سے ثابت ہے، یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور اسماء بنت یزید جو ہے رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہے، وہ کہتی ہیں اور فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو میں نے ہی تیار کیا، میں نے ہی آپ کو سجایا، میں نے ہی آپ کو تیار کیا. جب میں نے آپ کو تیار کیا اور اس کے بعد یہ کہلوا بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ تیار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے. آپ کو ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے سے دودھ پیا اور پھر اس پیالے کو عائشہ کی طرف بڑھا دیا رضی اللہ عنہا. عائشہ نے وہ فرماتی ہے کہ تھوڑا ان کو شرم آئی، جھجک محسوس ہوئی، تو آپ نے انکار کر دیا. اسماء کہتی ہے کہ میں نے غصہ کیا اور انہیں ڈانٹا اور کہا رسول اللہ دے رہے ہیں نا، پھر تم کیوں نہیں لے رہی ہو؟ تو انہوں نے اس کو لیا اور تھوڑا سا پی لیا. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بھی پیو. اور بھی عورتیں بیٹھی تھی، چونکہ عائشہ رضی اللہ عورتوں میں تھی اور ظاہر سی بات ہے وہ عورتیں پردے میں تھی. تو کہا تم عورتیں بھی پیو، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے پی لے، زیادہ بہتر ہوگا. پھر رسول اللہ نے دوسری بار پھر پیا. اس کو پی کر جو آپ نے پھر عورت جو اسماء رضی اللہ عنہا کو دیا. وہ کہتی ہے کہ میں نے وہ گلاس لیا اور اس کو میں پلٹانے لگی، گھمانے لگی، تاکہ میں بھی وہیں ہونٹ لگاؤں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹ لگایا تھا. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیات بھی کتنا محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی تھی. یہ محبت کا تقاضا ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی ہر چیز کو آپ پسند کریں. جہاں سے آپ نے پیا وہاں سے پینا بند. تو وہ کہتی ہے میں خاموشی سے لوگ نہ دیکھے گھما رہی تھی تاکہ وہاں سے پیوں جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیا. اس کے بعد جب میں پی چکی تو رسول اللہ نے دوسری عورتوں سے کہا تم بھی پی لو. عورتوں نے شرما کر کہا کہ اللہ کے رسول نہیں تعالی. آپ نے کہا کہ دیکھو دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، بھوک اور جھوٹ. پی لو، مطلب کیوں شرما رہی ہو؟ پی لو. تم کو بھوک ہے میں جانتا ہوں، لیکن تم جھوٹ بول رہی ہو تکلف میں کہ نہیں ہم نے پی لیا. کہا پی لو، اور پھر عورتوں نے بھی پی لیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اپنی بیوی سے ملے عائشہ رضی اللہ عنہا، تو آپ نے کچھ دیا، مطلب کھانے پینے کی چیز. اور یہ بھی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ انسان کچھ کھلا پلا. بہت سے لوگ کنجوس ہوتے ہیں، کچھ کھلاتے پلاتے نہیں کسی کو، نہ اپنی بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ کسی کو. تو بہرحال بیوی سے جب پہلی بار ملے تو کچھ کھانے پینے کا دے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، آج کے دور کے اندر آپ مٹھائی لے جا سکتے ہیں، اینی تھنگ، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے جو محبت اور الفت بڑھانے کے لیے. اور کھانا پینا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے کرنے سے لوگوں میں آپ کی طرف محبت مائل ہوتی ہے. آپ دیکھیے کسی کو آپ بلانا چاہتے ہیں، کسی سے کچھ کام کروانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ چلو ڈھابے پر، چلو کھانے پر. سر گھر پہ کب آ رہے ہیں آپ کھانے کو؟ پروموشن چاہیے آپ کو، ٹھیک. تو بہرحال کھانا ایک وہ ہے. تو یہاں شریعت نے کہا بیوی سے بھی الفت محبت کرو. تو پہلی بار جب آپ بیوی سے ملے تو چونکہ ہم بستری شروع ہوتی ہے اسی عمل کے بعد، اس لیے میں اس کو بھی رکھ رہا ہوں. تو کھلائے پلائے، کچھ دے. اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے علاقے، سماج، ماحول کے اعتبار سے چیزیں XYZ بدل سکتی ہیں، ٹھیک ہے. بہرحال تو کچھ نہ کچھ کرے. دوسری چیز، جب بیوی سے پہلی بار خلوت مطلب علیحدگی میں جہاں کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، جب خلوت میں ملاقات ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خلوت میں بیوی سے پہلی بار ملے، اور یہ عمل ایک بار کے لیے ہے صرف جو اب میں عمل بیان کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ جب ملے تو اس بسم اللہ کہے، اللہ کا نام لے، اور بیوی کا جو سر کا سامنے کا حصہ ہوتا ہے بالوں کا، ٹھیک، اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑے، ٹھیک، سیدھے ہاتھ سے پکڑے. سامنے کا سر کا جو بالوں کا حصہ ہوتا ہے ان بالوں کو سیدھے ہاتھ سے پکڑے، ٹھیک ہے. لیکن تکلیف دینی مطلب پکڑنا، آپ ظاہر سے اگر جمے ہیں تو ہاتھ رکھیں، کھلے ہیں تو پکڑنا اچھی بات ہے. آپ نے حدیث میں آتا آپ نے پکڑا اس کو، ٹھیک. یہ آپ کھول بھی سکتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ. بہرحال تو اس کو پکڑے اور پکڑنے کے بعد اللہ کا نام لے اور ایک دعا کرے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا جو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے یہ دعا کرے. اور یہ دعا صرف ایک بار کرنا ہے آپ کو جب آپ خلوت میں پہلی بار اپنی بیوی سے ملیں گے، ہم بستری سے پہلے یاد رکھیں. اور یہ دعا کرے اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علی، اے اللہ میں تجھ سے اس کے خیر کا سوال کرتا ہوں اور جس خیر پر تو نے اسے پیدا کیا اس خیر کا سوال کرتا ہوں. اور پھر فرمایا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علی، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے اور اس شر سے جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ایک بار دعا کرنا ہے آپ. دیکھیے دعا کتنی، دیکھیے اہم اور کتنی اچھی ہے کہ اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس کی خیر کا،
اس خیر کا جس پہ تو نے اسے پیدا کیا ہے، اور اس خیر کا جسے پیدا کیا اور تجھ سے پناہ مانگتا ہے اس کی شر سے، اور جس شر پہ تو نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ پہلی بار آپ کریں گے۔ اس کے بعد اب جب ہم بستری کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایک اور دعا کریں گے۔ یہ دعا کامن ہے، ہر آدمی کو ہر بار ہم بستری سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے۔ یہ بہت اہم دعا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نہیں کرے تو کیا ہوا، نہیں کرے تو کیا ہوا، نہیں بولے تو کیا ہوا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں لوگوں سے، چلیے آپ گاڑی چلاتے ہیں، کار ٹو ویلر چلاتے ہیں، اور ہاں سیٹ نہیں ہوئی تو کیا ہوا، ہارن نہیں ہوا تو کیا ہوا، انڈیکیٹر نہیں چلے تو کیا ہوا، مڈ گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا، ساری گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا، بمپرس نہیں رہے تو کیا ہوا، ہے نا؟ تو آپ بولتے نہیں اچھی نہیں دکھتی نا گاڑی۔ مطلب آپ کمپلیشن، دنیا میں ہر چیز کمپلیشن کی طرف چاہتے ہیں، مکمل کی طرف چاہتے ہیں۔ سنت میں کیوں نہیں چاہتے ہر چیز مکمل کی طرف جائے؟ وہاں نہیں کرے تو مطلب ہر بار نیگیٹو کیوں، پازیٹیو کیوں نہیں کہ کر لوں تو کیا، ہر بار نہیں کرے تو نہیں کرے تو ویسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک؟ تو یاد رکھیے یہ دعا پڑھے اور بہت خیر ہے اس دعا کے اندر، ٹھیک؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، معاف کرنا بہرحال وہ دعا سے پہلے ایک چیز میں بھول گیا تھا، وہ یہ کہ جب انسان ہم بستری سے ارادہ کرے تو اس سے پہلے نکاح کی رات جو ہے نماز پڑھنا بھی یاد رکھیے۔ یہ عمل بھی جو ہے صحابہ سے ملتا ہے، صحابہ سے ملتا ہے، ٹھیک؟ اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ میاں بھی اکٹھے نماز پڑھے۔ ایک جو ہے تابعین فرماتے ہیں، ابھی سعد ان کا نام تھا جو کہ غلام تھے، وہ کہتے ہیں میں نے غلامی کی حالت میں نکاح کیا اور اس کے بعد جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم کو دعوت دی، یہ صحابہ کو دعوت دی بڑے بڑے۔ یہ میرے پاس میری دعوت ولیمہ میں جو ہے دعوت میں نے دی نکاح کی، وہ میرے پاس آئے۔ جب میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھ جب تو اپنے بیوی سے قریب جانے کا ارادہ کر تو اللہ کا نام لے اور یہ دعا کر جو میں نے پہلے بتائی۔ اس کے بعد کہا کہ پھر تو اس کے ساتھ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو آگے کھڑا ہو اور وہ پیچھے۔ یاد رکھیے مرد اور عورت بازو کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ، چاہے میاں بیوی کیوں نہ ہو، تو آگے کھڑا رہے، وہ پیچھے کھڑی رہے اور تو 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد کیا کرنا ہے، تو بہتر جانے اور تیری بیوی بہتر جانے، ٹھیک؟ مطلب ان کو ایک جگہ ایجوکیٹ کیا بیٹھے بیٹھے دعوت میں کہ جو ہے تم جو ہے 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو صحابہ سے یہ عمل ملتا ہے، تو کوئی شخص چاہے تو یہ عمل بالکل وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے۔ جب 2 رکعت نماز پڑھ لی بہرحال، تو اس کے بعد جو ہے اب ہم بستری کا وقت آیا۔ اگر وہ اس کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے دعا کرے۔ یہ دعا بڑی مشہور اور معروف ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے اور بہت ساری کتب حدیث میں آتی ہے۔ آپ کرے بسم اللہ، اللہ کا نام سے آپ شروع کریں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ دعا یاد رکھیں، چھوٹی سی دعا، یہ دعا کر لے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ جو ہے ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ۔ پھر آگے فرمائے وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اس چیز کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو نے اس کے ذریعے رزق رکھا ہے، اور رزق سے یہاں مراد اولاد، مطلب اے اللہ مجھے اور میری بیوی کو شیطان سے دور رکھ، اور جو ہے میری اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھ۔ دیکھیے انسان جو ہے یہاں ہم بستری کر رہا ہے، یہاں اپنے بیوی کے ساتھ سونے کی بات ہو رہی ہے، یہاں سیکس کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی یہاں تعلیم دی جا رہی ہے، ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے لیکن ہوس کے شکار مت بنو۔ یہاں بھی اللہ کا نام لے کے شیطان سے پناہ مانگی جائے گی۔ دیکھیے اس عمل میں بھی کیسا پاکیزہ اور کیسا مطہرہ یہ دین ہے، یاد رکھیے۔ بہرحال اب یہ دعا آپ نے کی، ٹھیک ہے، اب دعا کے بعد آپ بستری کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات بہت ضروری ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ جب شریعت نے مرد کو اجازت دی نکاح کی اور عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کی، تو یہ اجازت کو حاکم اور محکوم والا رشتہ نہیں ہے، مالک اور غلام والا رشتہ نہیں ہے، سمجھ رہے آپ بات؟ ورنہ ہوتا ہی کہ جب یہ موقع انسان کو مل جاتا ہے مرد کو پہلی بار، تو وہ بالکل ایک عورت کو اپنا شکار سمجھتا ہے۔ ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، وہ سمجھتا ہے وہ شکار ہے اور میں آقا ہوں اور یہ غلام ہے، میں حاکم اور یہ میری محکوم ہے، ٹھیک، اور لہٰذا وہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے جانوروں کی طرح۔ اندازہ لگائیے ایک عورت کے ساتھ اگر آپ یہ سلوک کریں گے جو آپ کی بیوی اور زندگی پر رہنے والی شریک حیات کہا جاتا نا، بیوی شریک حیات مطلب لائف پارٹنر ہے آپ کی، پوری زندگی آپ کے ساتھ شریک رہیں گی، اور اگر پہلی رات آپ ساتھ یہ بدتمیزی کریں گے کہ آپ بتائیں گے کہ میں نے نکاح خالص صرف اپنے حوث کو پورا کرنا کیا، ٹھیک ہے، الفت اور محبت ایک چیز ہے، لو ایک چیز ہوتی ہے کہ لسٹ ایک چیز ہوتی ہے انگلش کے اندر، اردو میں جیسے کہتے ہیں ایک محبت ہوتی ہے اور ایک ہوس ہوتی ہے، تو ہمیں محبت کی اجازت ہے، ہوس پوری نہیں کرنا ہے، ہمیں جو لو کی اجازت ہے، ہم کو لسٹ نہیں، ٹھیک ہے۔ انسان ظاہر سی بات ہے وہی عمل کر رہا ہے جو لسٹ میں ہوتا ہے، لیکن اس میں محبت کے تقاضے کے ساتھ کہ یہ میرا اپوننٹ پارٹنر ہے، میری بیوی ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بات بڑی ہے ہمیں سمجھنا ہمارے لیے۔ تو انسان جو ہے جب اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے تو اس کو حاکم اور محکوم اور ظالم اور مظلوم والا رشتہ نہ بنا دیں، بلکہ اس کو محبت اور الفت والا معاملہ رکھے، اور ہم بستری سے پہلے جو باتیں ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آثار مطلب صحابہ کے عمل سے پتہ چلتی، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ فور پلے کرتے، ہم بستری سے پہلے کچھ بیوی سے کھیلتے، اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کھلا اشارہ آپ نے فرمایا، جب ایک صحابیہ کہ اللہ کے رسول میں نے ایک عورت سے نکاح کیا لیکن یہ مطلقہ ہے، مطلب اس کی شادی ہو چکی ہے اور یہ جوان تھے صحابی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو نے کنواری لڑکی سے کیوں نہیں نکاح کیا تاکہ وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا؟ تو کہ اللہ کے رسول میری مجبوری تھی، میرے والدہ کا انتقال ہو گیا اور میری 3 چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اگر میں کوئی کنواری لڑکی لاتا
تو وہ میری بہنوں کی دیکھ بھال برابر سے نہیں کر پاتی. جب میں نے ایسی عورت کو لایا نکاح میں جو مطلقہ ہے, اس کو پریویس ایکسپیرینس ہے زندگی کا, وہ زندگی سماج میں گزار چکی ہے, وہ میری بہنوں کی اچھی سے تربیت کر سکتی ہے. اس حدیث سے ایک بات اور پتہ چلی, نکاح میں بہت سارے مقاصد انسان رکھ سکتا ہے نکاح کے. ایک مقصد یہ بھی تھا ان کا کہ محبت کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے کچھ, میری بہنوں کے لیے کچھ ایسی عورت آ جائے جو میری ان کی بھابھی ہو لیکن ایک ماں جیسا ہو. تو ظاہر سی بات ہے, ایک کماری لڑکی یہ سب نہیں کر سکتی تھی, ٹھیک ہے. لیکن اس حدیث میں رسول اللہ نے جو فرمایا تو اس کے ساتھ کھیل اور وہ تیرے ساتھ کھیلے, تو یہ محبت جو ہے یہ ہم بستری سے پہلے انسان فور پلے کرے, کھیلے اس سے, مطلب اس کو راضی کرے اور منوائے اس عمل کے لیے. اس لیے کہ ہیومن بینگ جو انسان ہوتے ہیں وہ میکینیکل عمل نہیں کر سکتے. میکینیکل سمجھتے مشینیں ہوتی, مشینوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بٹن دباؤ میکینیکلی شروع ہو جاتی ہے. لیکن انسان جو ہوتے ہیں ویسے میکینیکل نہیں ہوتے, ان کو ذہنی تیار ہونا پڑتا ہے, پھر جسمانی فزیکل ریڈی ہونا پڑتا ہے, اس کے بعد انسان کچھ اعمال کر سکتا ہے. جیسے آپ کو کس سے ڈیل کرنا ہے کوئی انسان سے, تو بہت ساری باتیں ہوں گی, ملاقاتیں ہوں گی, ٹھیک ہے, اس کے بعد کوئی ڈیلنگ فائنل تک پہنچیں گے. سیم ویسی ہوتا ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں, اور بالخصوص پہلی رات میں تو آپ خاص طور سے اس کو یہ نہ کرے کہ ٹوٹ پڑنے کا معاملہ کرے, بلکہ سنت کو لحاظ رکھتے ہوئے, شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے, انسانی ذہنیتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے, سامنے والے فریق کی, آپ کی بیوی کی عمر کا لحاظ بھی رکھ سکتے. ہو سکتا ہے کوئی انسان 40 سال کا اور نکاح 20 سال سے کیا ہو, جائز ہے بالکل. تو اب یہاں سمجھنا پڑے گا اس کی عمر کا تقاضا کم ہے, تو ظاہر سی بات ہے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. یہ تمام چیزیں آپ جو ہے ذہن میں انسان رکھیں. تو فور پلے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بستری سے پہلے کچھ ایسی چیزیں جس سے انسان اس عمل کی طرف راغب ہو جو عمل اس کو اب کرنا ہے, جو کہ اللہ نے اس کے اوپر جائز قرار دیا اور وہ مباح ہے اس کے لیے کرنا, حلال ہے اس کے لیے کرنا, جس سے اپنے آپ کو تسکین دے سکتا, سکون حاصل اور اطمینان حاصل کر سکتا. سمجھ رہے ہیں بات. تو فور پلے کی بڑی اہمیت ہے. اس کے اندر مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں, انشاءاللہ آگے آئیں گا تو اس میں کچھ نہ کچھ پوائنٹس اس کے ڈسکس کرتا جاؤں گا, ٹھیک. تو فور پلے ہوگا اس سے پہلے کہ انسان تیار کرے اپنے فریق کو. دوسری چیز یہ کہ دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری ہے. ہم اس طریقے دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری, یاد رکھیے, اس لیے کہ یہ کوئی ون سائڈ معاملہ نہیں. اور مرد کے راضی ہونا یہ بالکل واضح ہوتا ہے, لیکن عورت راضی ہے نہیں راضی ہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے. مرد اس عمل کے لیے راضی ہے, وہ ظاہر ہے, اس کی جسمانی کیفیت اور اس کا جسمانی کیفیت اس کی اشارہ کر دیتی ہے کہ مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے, لیکن ظاہر سی بات ہے عورت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ اس عمل کے لیے وہ راضی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ میری. تو اس کو اس معاملے میں تیار کرنا ہوگا, اس کو اس معاملے میں پوچھ سکتے ہیں آپ, اس کو اس معاملے میں اس کی بھی حامی لے سکتے ہیں آپ. اور حامی اس کا ہاں ہر بار زبان سے بولنا نہیں ہے, کچھ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں جس کا ہاں ہوتی ہے, سمجھے نا, انسان کی آنکھوں کے اشارے, جسمانی ہوا جس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا معنی ہاں ہے. اس معاملے میں خواتین سے میری بالخصوص درخواست یا نصیحت جو ہوگی وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں, مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے, پہلے دن کی بات, جب ہم عام بات کر رہے ہیں, تو یہ بات یاد رکھیے, اور یہ ہمیشہ کے لیے عام اعتبار سے بھی اور اس دن کے لیے بھی خاص بھی, نکاح کے رات بھی اور اس کے بعد بھی, کہ عورتیں جو ہے اپنی رضامندی کا بھی اپنے شوہر سے اظہار کرے. اگر وہ یہ نہیں کرتی تو بہت ساری طلاق کی صرف یہ وجہ بنتی, یاد رکھیں, کہ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی میں سے کبھی راضی نہیں, آج تک اس نے ایک بار بھی مجھ سے جو ہے محبت کی بات نہیں کہی یا محبت کے لیے خود راضی نہیں ہوئی. تو عورتوں کو بھی اس معاملے میں آگے حصہ لینا پڑے گا بڑھ کر, چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں صرف مرد شامل نہیں. اگر عورت اپنا حصہ نہیں رکھیں گی تو مرد کے لیے, میں معاف کرنا الفاظ اگر میرے سخت لگ رہے ہو تو, لیکن سمجھیے اس بات کو, مرد کے لیے صرف آپ ایک کھلونا ہو جائیں گے, اس کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہیں گی. حضرت رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تو اس کنواری سے نکاح کرتا تو وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے. دیکھیے الفاظ غور کیجیے حدیث کی, دونوں کے لیے کہا, یہ نہیں کہا کہ تو اس سے کھیلے, وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کنواری ہوتی تو وہ تجھ سے کھیلتی, مطلب وہ ایک پارٹ بنتی اس گیم کا, وہ اس کھیل کے اندر تیری حصے دار بنتی, شریک بنتی. تو یہ باتیں, یہ بیاہی, اب دیکھیے بہت سی بار میں سمجھتا ہوں شوہر کے ساتھ کمرے میں رہ کے بھی آپ بیاہی کا سوچیں گے تو میں سمجھتا ہوں اب کوئی تقاضے باقی نہیں رہے. یہاں بیاہی اور حیائی کچھ نہیں ہے, اب آپ کا شوہر ہے وہ, یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو یہاں عورتیں اپنی رضامندی کا اظہار کریں جو مختلف طریقوں سے وہ کر سکتی ہے, مختلف طریقوں سے کر سکتی. جب یہ عورتیں اس میں لیک کر جاتی ہیں, کمزور پڑ جاتی ہیں, تو مرد کو ایسی عورتیں پسند آ جاتی ہیں جو اس طرف اشارے کرتی ہیں اور مائل کرتی ہیں. جو بری عورتیں ہوتی ہیں, جو فحاشائیں ہوتی ہیں, وہ اپنی رضامندی کا کنٹینیوس اظہار کرتے رہتی ہیں. تو جب عورتیں ہیں جن کے لیے جائز اپنے شوہر سے جو کام کرنا, تو کیوں نہیں وہ اپنے اظہار کرتی, کیوں نہیں بتا رہی ہوں, چونکہ مرد راضی ہے, تیار ہے, اس کے جسمانی کیفیت سے پتہ چل جاتا ہے. عورت تو کیسے پتہ چلیں گے جب تک کہ آپ نہیں بتائیں گے, اور اس میں کوئی حیا اور بیاہی کا تقاضا نہیں. یاد رکھیے آپ کی محبت اور الفت ہے, اور اس کو کہیں گے محبت کی سب سے اونچائی, یاد رکھیے, جو میاں اور بیوی کے بیچ میں ہوتی ہے. تو آپ بھی اپنی رضامندی کا ضرور جو اپنے شوہر سے اظہار کریں, ٹھیک ہے. ورنہ اکثر طلاقوں کی وجہ یہ بنتی ہے کہ بیوی, شوہر کا دعویٰ ہے کہ بیوی نے آج تک فلاں نہیں کیا, اور پھر وہ الزام لگاتا ہے اس کا سیکس کمزور ہے یا اس کی قوت باہ اس میں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے. تو وہ سب طرف کیوں جا رہے ہیں؟ شریعت نے آپ کو بتا دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ہر چیز کھول کر وائر کرنا ضروری نہیں, کہ اتنا کافی نہیں تو اس سے کھیلے اور وہ تجھ سے کھیلے, اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے سمجھنا. کیا اور وضاحت چاہتے ہیں آپ, پوری چیز کا پورا پکچر دکھانا چاہتے ہیں, کہ یہ بتائے تو ہم کو سمجھ میں آئیں گے؟ نہیں, اشارہ کافی ہوتا ہے. اور مومن کے لیے تو اشارے بہت زیادہ کافی ہوتے ہیں. عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں, میں کہتا ہر مومن عقل مند ہوتا ہے, اور اس کو اپنے نبی اور شریعت کے ہر اشارے کافی ہو جاتے ہیں, وہ سمجھ جاتا ہے باقی کیا ہے. تو عورتوں کو بھی اشارہ اس حدیث کے اندر. بہرحال آگے بڑھیے.
اب انسان جو ہے جمع کیسے کرے، یہ تو پہلے کا ہوا، اور کچھ باتیں نکاح کے لیے خاص اور کچھ عام تھی۔ اب نکاح کی رات بھی ہو سکتی ہے اس میں انوالو، اور ادر زندگی کا اور حصہ جہاں میاں بیوی ہم بستری کرنا چاہتے، اب جمع کیسے کرے؟ جمع سے مراد، جب میں الفاظ کہہ رہا ہوں تو شرمگاہ کا جمع ہونا اور ملنا اس سے مراد ہے، میرا یاد رکھیں، ٹھیک ہے، کہ انسان سے اب جمع کیسے کرے، اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمی ہوتی ہے، انشاءاللہ آج اس کے ازالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب انسان اپنی بیوی سے کیسے جمع کر سکتا ہے؟ آئیے اللہ رب العزت کا جواب اپنی کتاب، اس کی کتاب میں جو اس نے دیا اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223، اور فرماتا ہے نساء حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم، کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، اور تم جس طرح سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ تاکہ اس سے فصلیں نکلے۔ تو تمہاری بیویاں تمہاری اولادوں کی پیدا ہونے کی وجہ ہے نا، اس کے بغیر کیسا ہوں؟ تو تم جو ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم جو ہے پھر جہاں سے چاہو وہاں سے اپنے بیویوں میں داخل ہو، ٹھیک۔ اب اس کے تعلق سے کیا واقعہ آتا ہے، اس کے شائن نزول میں رکھ دیتا ہوں، تو وہ پہلی بات بالکل انشاءاللہ جو آیت ہے وہ واضح ہو جائیں گے، کلیئر ہو جائیں گے۔ آئیے، جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہودی جو ہے یہ بات کہا کرتے تھے کہ آدمی اگر اپنی بیوی سے شرمگاہ میں اگلے حصے میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں اگر ہم بستری پیچھے سے کھڑے رہ کر کرے، پیچھے ہو کر کرے بیوی کے، سمجھ رہے ہیں بات کو، کہ اپنے بیوی سے صحیح جگہ مطلب شرمگاہ کا اگلا حصہ اس میں ہم بستری کرتا ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن پیچھے سے کھڑے رہ کر کرتا ہے، تو اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے، مطلب آنکھیں اس کی سکوئن جس کو کہتے ہیں، مطلب آنکھ ڈھلتی ہوئی یا دونوں آنکھ ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، بھانگا جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بھینگا جس کو بولتے ہیں، تو ویسا پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو صحابہ نے رسول اللہ سوال کیا، اللہ کے رسول، یہودی کہتے ہیں کہ ایسا اگر کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، سکوئنٹ ہوتی ہے اس کی آنکھیں، ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، دونوں بیچ میں آ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اور کہا آگے سے یا پیچھے سے مگر مقام پیدائش میں، آپ نے کیا کہا، آگے سے یا پیچھے سے لیکن مقام پیدائش میں، سمجھ رہے ہیں، مطلب جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہیں انسان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کرنا حرام ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے رکھوں گا کیا حرام ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے۔ تو چاہے انسان آگے سے ہو پیچھے سے ہو لیکن مقام پیدائش میں۔ آئیے دوسری روایت، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا تھوڑی طویل روایت ہے لیکن بہت ساری باتیں علم کی اس میں آ رہی ہے اس روایت کے اندر، بالخصوص اس مسئلے کے تعلق سے۔ وہ کہتے ہیں مدینہ میں انصار جو ہے یہودیوں کی اتباع کرتے تھے، کیونکہ انصار تو مشرک تھے، ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا، یہ تو لیکن اہل کتاب کو یہ بڑا اونچا سمجھتے چونکہ وہ کتاب کے حامل لوگ تھے، تو ہر چیز میں وہ یہودیوں کو فالو کرتے، حتیٰ کہ یہودی اپنے بیویوں کو چت لٹاتے، مطلب چہرہ اوپر اور عورت لیٹی ہے، اور اس کے بعد ہم بستری کرتے، تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے، سطر کے لیے بھی اچھا ہے، انسان جب مرد لیٹ جاتا ہے عورت پہ تو پوری ڈھک بھی جاتی ہے، تو طہارت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، اور سطر پوشی کے لیے بھی خامہ کا زیادہ سطر کھلتا نہیں ہے، اچھا ہوتا ہے۔ تو یہودی صرف اس پوزیشن کو، اس طریقے کو حلال مانتے تھے، چونکہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام سے پہلے ان کو دیکھتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے، اس معاملے میں بھی یہودیوں کو فالو کرتے تھے کہ نہیں، یہودی بول رہے تھے اہل کتاب ہے، ان کے پاس ایک دین دھرم تھا جو اللہ کی طرف سے آیا، تو لہٰذا ان کو فالو کرنا چاہیے، تو اس معاملے میں ان کی بھی اتباع کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیکن ہم جو مہاجر تھے، ہم مکے والے لوگ، مکے کے جو لوگ تھے، وہ مختلف قسم سے اپنے بیویوں سے تعلقات قائم کرتے، آگے سے پیچھے سے لٹا کر، ہاتھوں پہ ان کو کھڑے کر کے، مختلف چیزوں سے، اور جنس کی جو ہے ہم بستری کی لذتیں اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن جب مہاجر مدینہ پہنچے اور انصاریوں سے نکاح شروع کیا، اور جب ایک مہاجر نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد جیسا ان کا طریقہ تھا کہ وہ مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے صحیح جگہ میں بستری کرتے، مطلب شرمگاہ میں، مطلب اگلے حصے میں کرتے، جب اس نے ڈیمانڈ کیا اس شخص نے، تو اس انصاریہ نے کہا ہم تو صرف ایک طریقہ اپناتے، اس عورت نے، وہ بھی صحابیہ تھی، وہ ہے چت لیٹنا اور تم اوپر سے رہو۔ اس نے کہا ایسا کیوں، ہم تو مختلف چیزیں کرتے ہیں اس میں، جس کو عام زبان میں بہرحال آسن کہتے ہیں، لوگ بہرحال سمجھتے ہیں آسن کہتے ہیں، اس کو شاید سنسکرت کا لفظ ہے، یہ ہندی کا لفظ ہے، بہرحال تو ہم تو مختلف کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو یہ کرنے نہیں دوں گی، جھگڑا بڑھ گیا، اس نے کہا میں تو ایسے ہی کروں گا، اس نے کہا ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں، اور بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی، اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، تم جہاں سے چاہو، مطلب جو مہاجر کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے، مختلف پوزیشنز ہو سکتے ہیں لیکن اگلے حصے میں صرف پیدائش کے حصے میں انسان کر سکتا ہے۔ تو یہ روایت میں بہرحال بہت ساری باتیں آ گئی، اور بہت ساری بھی تو باتوں کا جواز ہمیں مل گیا ہے۔ آگے آئیے، اب اس معاملے میں جو ہے انسان جمع جو کرے، ہم بستری کرے تو لیٹ کر سکتا ہے، لیٹنے میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، شرط ایک ہی ہے، وہاں انسان اپنی شرمگاہ کو داخل کرے، عورت کی شرمگاہ میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہی ایک جگہ ہے۔ دوسرا بیٹھ کر سکتا ہے، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے اس کے لیے، شریعت نے اس سے کوئی ممانعت کا اظہار نہیں کیا، لیکن سب سے بہترین پوزیشن اولاد کی پیدائش میں اور اس میں سازگار ہونے میں وہی ہے جو عورت کو لٹا کر اس لیے کہ اس میں سیدھا مرد کی شرمگاہ اوپر سے ہوتی ہے، اور اولاد کی پیدائش کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس معاملے میں، بہرحال ٹھیک۔ اس کے بعد بیٹھ کر جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے، جس میں جو بتا رہا ہوں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرمگاہ مرد کی عورت سے ملے اور سامنے کے حصے میں
آپ کے لیے جائز ہے. اسی طرح کھڑے رہ کر جو کچھ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. کراہت ہو سکتی ہے, ناپسندگی ہو سکتی ہے, لیکن ممانعت کسی میں بھی نہیں, حرمت کسی میں بھی نہیں. بیٹھ کر, لیٹ کر, کھڑے رہ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی بات کا ازالہ میں کر تو بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں لکھ دی, اللہ ان پر رحم کرے, جس کی وجہ سے امت کو خواہ ایسی مشکلات اور تکلیفوں میں ڈالا جو شریعت نے نہیں دی. کہ کھڑے رہ کر کرے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے, بیٹھ کر کرے تو اولاد فلاں پیدا ہوتی ہے, پیچھے سے کرے. آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بہنگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اسکوئنٹ ہو, اس کی آنکھیں برابر نہ ہو, تو عورتیں اس کو دھکا دے کے ہستی مجلس. کہ لباس کا یاد رکھیے. یہ معاملہ کچھ باتیں مخصوص مردوں کے بارے میں تو میں کہہ دوں گا مردوں کے بارے میں, کچھ باتیں مخصوص عورتوں کے بارے میں تو کہہ دوں گا عورتوں کے بارے میں. تو یہ مخصوص بات مردوں کے بارے میں, اس میں لیکن عورتوں کو بھی علم ہے, وہ اس لیے کہ ان کو اپنے مرد بچوں کو یہ کام کروانا ہے. ظاہر سی بات ہے ان کے لیے علم تو سب کے لیے. تو یاد ہے کہ لباس کو یاد رکھیے اپنے ٹخنوں سے نیچے پہننا. یہ مردوں کے لیے خاص ہے, عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتیں تو پورا نیچے تک پہنیں گے, وہ لڑ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹخنوں سے اونچا پہننا یاد رکھیے. اور یہ لباس کا وہ حرام کام ہے جس سے ہم نے معمولی سمجھ لیا, یاد رکھیے. معمولی مطلب یہ کہ حرام کام ہے لیکن ہم سمجھتے کچھ نہیں ہوگا, اگر ہوگا بھی تو تھوڑے دن عذاب ملیں گا, پھر ہم جنت میں انشاءاللہ چلے جائیں گے. لیکن جو اسبال کرتا ہے, اسبال مطلب ٹخنوں سے نیچے پینٹ, پیجامہ, لنگی, پتلون, سوپ کو لٹکانا, اس کو بولتے اسبال. اور کرنے والے کو بولتے عربی مسبل, کرنے والا, مسبل. ٹھیک ہے, تو جیسا صلاح نماز, مسلی نماز پڑھنے والا, تو جو اسبال مسبل جو اسبال کرنے والا ہے. تو اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید کی, مطلب کوئی عام وعید نہیں کی کہ چل جاتا ہے بلکہ. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, اور کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کہتے ہیں 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کلام نہ ہوں گا, بات نہیں کریں گا. 3 لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ بات نہیں کریں گا روزے, ہم کلام نہیں کریں گا. ایک نقصان. پھر فرمایا نہ ان کی طرف نظر رحمت سے کبھی دیکھیں گا, دوسرا نقصان, ان پہ نظر رحمت نہیں دوڑائیں گا. نظر رحمت جس پہ نہیں ہوں گی وہ جنت میں نہیں جا سکتا, یہ بات بالکل طے ہے. تو نظر رحمت نہیں دوڑائیں گا, دوسرا مسئلہ. تیسرا آپ نے فرمایا اور نہ ہی انہیں گناہ سے پاک کریں گا, چونکہ نظر رحمت نہیں ڈالیں گا تو گناہ سے پاک, نہ ہی انہیں گناہ سے پاک کریں گا. پھر آگے فرمایا پاک کریں گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوں گا. اور وہ لوگ ہیں 3 ہیں, ہمارا معاملہ صرف ایک سے ہم دیکھیں گے آج انشاءاللہ. 3 لوگ وہ ہے اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. دوسرا فرمایا جو ہے چیز دے کر احسان جتلانے والا, مطلب صدقات خیرات کرے اور احسان جتلائے. اور تیسرا فرمایا رکھے جھوٹی قسم کھا کر مال کو بیچنے والا, یہ ہم دیکھ چکے پہلے. آج ہمارا مسئلہ ہے اسبال, مسبل, ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 وعیدیں کر رہے ہیں. اللہ بات نہیں کریں گا, اللہ رحمت کی نگاہ نہیں ڈالیں گا, اللہ گناہوں سے پاک نہیں کریں گا. کس کو؟ جو اپنا اسبال ٹخنوں سے نیچے کپڑوں کو لٹکاتا ہے. اب ایک سوال یہاں آتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں ٹخنوں کو چھپانا نہیں چاہیے, کھلا رکھنا چاہیے. تو سوال کیا کرتے ہیں پھر, آپ تو ساکس پہنتے ہیں, تو ساکس میں تو ٹخنا ڈھک جاتا ہے. ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے, اصل ہے جو اوپر سے چیزیں پہنی جاتی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے. نیچے سے پہنی جانے والی چیزیں ٹخنوں سے اوپر آ سکتی ہے, جیسا ساکس, لیدر ساکس, شوز, لانگ شوز پہن سکتے ہیں آپ. ٹخنا دکھانا اصل نہیں ہے, جو چیز اوپر سے پہنی جاتی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں جائے, رول یہ ہے. تب اوپر سے کیا, جیسا کپڑا, سوپ, لنگی, پیجامہ, پتلون, شلوار, تہبند جو بھی پہنتے ہیں مردوں کے لیے یاد رکھ, وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے. لیکن نیچے سے کوئی چیز پہن رہے ہیں, اب سردی سے بچنے کے لیے ساکس پہن رہے ہیں, یا وارم ویئر پہن رہے ہیں, یا کچھ بھی خفین پہن رہے ہیں, وہ چلتا ہے. تو ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے. ورنہ کئی لوگوں کو میں نے سنا رہے, آپ تو بولتے ٹخنے کا, آپ تو ساکس پہنتے اس میں ڈھک جاتا. ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے. اوپر سے آنے والی چیز کو ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکانا, یہ اصول ہے. اور جو اوپر سے آنے والی چیز کو ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے اس کو بولتے مسبل, اسبال کرنے والا. اس سے منع ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے شوز پہنے یا پھر ایسے ساکس پہنے سے خفین کہتے ہیں جو ٹخنوں سے اوپر تک آتے ہیں اور لیدر کے موٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس میں تو چھپ جاتا ہے. مسبل نہیں ہونا چاہتا. یہ بڑی اہم چیز ہے, اس بات کو ہم سمجھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس پہنتے ہیں ٹخنوں سے اونچا, اور زیادہ جب آپ اونچا پہنتے تو آدھی مچھی تک, جو پنڈلی کی مچھی بولتے ہیں وہاں تک آتی. شن کی جو مسل ہوتی ہے اس کی آدھی مسل تک پہنتے تھے, اتنا اونچا بھی ہوتا تھا. تو گویا ہمارے لمٹ کیا ہے, ٹخنوں سے اوپر سے لے کر تو آدھی مچھی تک, بس آپ جہاں بھی اس کے بیچ میں آپ کو جتنا کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں. ٹخنوں سے نیچے نہیں جانا چاہیے. اب یہ اصول یاد رکھ لیں. اور بڑی سخت وعید ہے, معمولی وعید نہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو ان لوگوں کے لیے تکبر سے لٹکاتے تھے. اس حدیث میں کہیں بھی تکبر کا لفظ نہیں ہے, لیکن حدیث پوری واضح ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ روز قیامت جو ہے نہ ہم کلام ہوں گا, نہ رحمت کریں گا, نہ مغفرت کریں گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوں گا. کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ تکبر سے کرتا ہوں گا, کہیں بھی نہیں, الفاظ ہی نہیں. ہاں, تکبر سے کرنے والے کے لیے ڈبل عذاب ہے, یہ بات حدیث کے اندر آتی ہے. مطلب جو لٹکائے بھی اور تکبر سے لٹکائے, جیسا بادشاہ, سلاطین, بڑے بڑے لوگ اس زمانے میں اپنے کپڑوں کو لٹکاتے تھے, بلکہ اتنا لٹکاتے تھے کہ پیچھے لوگ لے کر چلتے تھے اس کو اٹھا کے جب ان کو چلنا ہوتا. تو یہ یاد رکھیے, وہ تکبر سے کرتے, ان کے لیے اور زیادہ بڑا عذاب ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبر تھا نہیں تھا.
پھر بھی آپ ہمیشہ اوپر رکھتے تھے. کیا دلیل ہے؟ ہمارے لیے اتباع کی دلیل ہے کہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کرنا ہے. اب آئیے کچھ لوگ کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ہے ٹخنے سے نیچے جاتا تھا. تو یاد رکھیں ابوبکر صدیق کے تعلق سے آتا ہے کہ ہاں کبھی کبھار ان کو دیکھا گیا کہ ان کا ٹخنا ڈھکا ہوا ہوتا تھا, لیکن کیسا ہوتا تھا وہی بتا دیتا ہوں. ایک طرف نیچے ہوتا تھا اور ایک طرف اوپر. وہ بھی کیا ہے, کپڑا چونکہ سلا نہیں سکتے تھے, پیسہ اتنا نہیں تھا لوگوں کے پاس, اور تھا بھی تو یہ لوگ اسراف نہیں کرتے تھے, تو اسی کپڑے کو یوز کر رہے تھے. آپ سمجھے؟ تو تب ایک لٹکتا تھا. تو اگر کوئی کہہ رہا ہے میں ابوبکر صدیق کی سنت پہ چلتا ہوں تو ایک نیچے لٹکائے ایک اوپر کرے. اور اللہ کے رسول نے کہا ابوبکر کو تکبر نہیں ہے. اب اللہ کے رسول نے ابوبکر کی ضمانت تو لے لی, میری اور آپ کی ضمانت کون لیں گا بتائیے؟ ابوبکر کی ضمانت ہو گئی. آپ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کو تکبر نہیں ہے اس لیے ہم لٹکا سکتے, چلیے اوپر کیجیے. نہیں اوپر نہیں کر سکتا ہوں, تکبر بھی ہے نا, میں تکبر سے نہیں لٹکا دوں نا, چلیے اوپر کیجیے نا. پھر ایک بار نہیں اوپر نہیں کر سکتا, تکبر تو ہے, پھر اس کا مطلب کہاں گیا پھر وہ, چلیے کر کے دیکھیے نا پھر ایک بار. تو بہرحال لوگ لیکن فیشن میں یہ کام کرتے ہیں, لیکن سنت کی وجہ سے یہ کام نہیں کرتا. بیچ میں فیشن آ گیا تھا, چند سیلیبریٹیز اونچا پہن رہا, اب سب پہن رہا, دیکھیے چھوٹے چھوٹے پینٹ پیچے ہوتے ہیں, اونچے اونچے ہوتے ہیں, سب پہن رہے. اب وہ لمبا کریں گے وہ بھی لمبا کر دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت بول کے آپ یہ کیجیے, ورنہ سخت دردناک عذاب کی وعید یاد رکھیے. تو میں سمجھتا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ تھا اور ہم نے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی. یاد رکھیے کہ ہم کو لباس کے معاملے میں یاد رکھیے لباس کو اونچا پہننا چاہیے. ٹخنے سے اونچا جو اوپر کی طرف سے نیچے جاتی ہے وہ کبھی بھی جو ہے ٹخنے سے نیچے نہ جائے, چاہے آپ لنگی, پتلون, پیجامہ, عربی سوپ جو بھی پہنتے ہیں وہ ٹخنے سے اونچا رہنا چاہیے. یاد رکھیے ٹھیک ہے, منیمم ٹخنے کے تک آ سکتا ہے اور اس کے اوپر کرنا ہے تو آدھی مچھلی تک آپ لے جا سکتے ہیں. دوسرا وہ کام یاد رکھیے جو لباس کے معاملے میں حرام ہے لیکن ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا, یاد رکھیے وہی, اور یہ بھی مردوں کے لیے یاد رکھیے, وہ ہے دو چیزیں مردوں کے لیے. مردوں کے لیے سونا پہننا اور ریشم پہننا یاد رکھیے, چونکہ آرنامنٹس بھی لباس کا حصہ ہی ہوتے ہیں ایک طرح سے جو ہم اوپر سے پہنتے ہیں, اس لیے اس کو بھی ہم اس میں ڈال دے رہے ہیں. تو سونا پہننا اور ریشم پہننا یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی روایت, اور یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں, عورتیں سونا بھی پہن سکتی ہے ریشم بھی پہن سکتی. مسند احمد کی روایت ہے, میری امت کی عورتوں پر ریشم اور سونا جائز ہے اور مردوں پر حرام ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ میری امت کی عورتوں پر ریشم اور سونا جائز ہے لیکن مردوں پر حرام ہے. یاد رکھیے اب یہ حرام ہے معلوم ہونے کے باوجود بھی یاد رکھیے, چلیے ہمیشہ نہ پہنتا ہوں لیکن شادی کے وقت تو ضرور پہنے گا. مطلب ہمیشہ اگر نہ بھی پہنتا ہوں تو شادی بھی آؤ تو برابر لڑکا ہے تو سسرال والے لا کر جہیز یا کچھ دینے والے, اس کی پہلی علامت یہ کہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں ڈال دی جا رہی ہے اور بڑے فخر سے وہ نوجوان ہاتھ میں انگوٹھی پہن کے گھوم رہا ہے. لوگ انگوٹھی دیکھ کر پہچان لے رہے کہ اس کی شادی طے ہو گئی, مطلب رسم ہو گیا, اس لیے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی آ گئی. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور ایک شخص جو ہے سونے کی انگوٹھی پہن کر مسجد نبوی میں داخل ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا تو پسند کرتا ہے کہ آنکھ کا انگارہ تیرے ہاتھ میں دیا جائے یا تجھے پہنا جائے؟ تو کہا نہیں. اس کے بعد کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور کہا, تیرے گھر میں محرمات ہوں گی نا, مطلب گھر میں عورتیں وغیرہ ہوں گی نا, ان کو لے آ کر دے دے. تو کہا اس انگوٹھی کو میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا, جس کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا اس کو نہیں اٹھاؤں گا. اس نے اس انگوٹھی کو ہی چھوڑ دیا. دیکھیے کیسی اتباع تھی صحابہ کی اور اس نوجوان کی. چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ بڑا ٹف کام ہے, یاد رکھیے نوجوان اس کو سمجھ سکتے ہیں, اور وہ بھی آج کل کے نوجوان جو ٹرینڈز کے حساب سے چلتے ہیں, سوشل میڈیا کے دور کے حساب سے, ان کے پاس کسی فیشن کو فالو کرنا اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے. اب ایک شخص ایک ٹرینڈ کو اس زمانے کے فالو کر رہا تھا کہ سونے کی انگوٹھی پہنا تھا, رسول اللہ کے ایک جملے نے اس کو ٹرینڈ بدل دیا, اس کا ختم, ہمیشہ کے لیے ختم. سے کیا بات پتا چلی کہ آپ کو جو بھی لباس آپ پہنتے, جو بھی چیز جسم پر پہنتے ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے, اور سونے کا کچھ بھی نہیں ہوگا, کسی بھی قسم سے نہیں ہوگا, کسی بھی چیز پہ نہیں ہوگا سوا اس کے کہ اگر وہ ضرورت کی چیز ہو تو, لیکن آرنامنٹ نہیں, جیسا کہ دانت کی جگہ دوسرا دانت لگانا ہے اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں کہ گولڈ کا لگائے تو جائز ہے. ناک کی جگہ کوئی اور ناک لگانا اور آپ کے پاس کچھ نہیں بنتی. اب میں یہ ناک کا جو ایگزامپل دے رہا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا, اس زمانے میں جب جنگ ہوتی تو عموماً انگلیاں اور ناک بہت کٹ جاتی تھی. جیسا آپ کسی نے وار کیا, پیچھے ہٹے ناک چلے گئی, ہاتھ بچانے کے ہاتھ کی انگلیاں چلے گئی, کامن تھا. تو کیا کرتے تھے عرب, جب ناک چلی جاتی تھی تو ناک یاد رکھے سافٹ بون ہوتی ہے اور وہ سافٹ بون اندر ہارڈ اسکل میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے, جب وہ کٹ جاتی ہے تو اس کو پورا نکال لیتے ہیں تو اندر سوراخ بچتا ہے ایک بڑا. ابھی الحمدللہ آج کل ایسے لوگ نہیں دکھتے, لیکن پہلے ایسے لوگ دکھا بھی کرتے تھے, لوگ چہرہ ڈھک کے رکھتے تھے, ناک ایکسیڈنٹ میں چلے جاتی, سرجریز ہوتی نہیں تھی, پلاسٹک سرجری کامن نہیں تھی, کاسمیٹک سرجری تو کھلی ہوتی تھی ناک کی, اور ہم نے بچپن میں کچھ لوگوں کو دیکھا مانگنے والے ناک نہیں ہوتی تھی, تو ایسا ہوتا تھا. تو کیا کرتے تھے اہل عرب, وہ اب ناک نہیں تو اچھا نہیں دکھتا, تو ان کے پاس ایک سسٹم تھا, وہ لوگ چاندی کی ایک ناک بناتے تھے اور اس کو اندر اٹکا دیتے تھے تو تھوڑا خوبصورت لگتا ہے. اور چاندی کے چہرے ناک بنانا ہی اس زمانے میں کامن تھا. آپ دیکھیں اولڈ ایجز کے اندر, مڈل لیول ایجز کے اندر یہ کرتے تھے لوگ, چاندی کا چہرہ, چاندی کے گال جو کٹ جاتے تھے, کان کی جگہ چاندی اٹکا دیتے تھے, چاندی کا کان کامن تھا, تو چاندی کی ناک اٹکاتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول, میں چاندی کی ناک لگاتا ہوں لیکن جب ہوا اس میں سے گزرتی ہے نا تو اس کی بدبو بڑی آتی ہے.
स्मेली होती है चांदी, क्योंकि चांदी आपको पता है ना ऑक्सीजन से जब वो होती है तो ब्लैकिश कलर लेती है, मतलब वो रिएक्ट करती है, ऑक्सीडाइजेशन होता है, इसलिए चांदी की चीजों को आपको साफ करना पड़ता है, काली हो जाए तो क्या स्मेल करती है। तो क्या मैं सोने की लगा लूं, तो कहा हाँ तू सोने की लगा ले। तो पता चला यूज की चीज, जैसे अगर आपको बोल रहा है हाथ के अंदर कुछ चीज डालना है तो वो गोल्ड की डाल सकते हैं, तो वो बहुत दिन तक अच्छी रहती है, आप डाल सकते हैं। दांत की जगह गोल्ड का कुछ लगाना लगा सकते हैं, वो एक अलग बात। बट ऑर्नामेंट के तौर पर आप गोल्ड नहीं पहन सकते याद रखिए। फिर मर्द ऑर्नामेंट के तौर पर क्या पहन सकता है, हालांकि आज का टॉपिक नहीं, बस मुख्तसर बता दूं, मर्द चांदी की एक अंगूठी अपनी ये दो उंगली, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, चाहे सीधे हाथ की या फिर उल्टे हाथ की, रिंग फिंगर या लिटिल फिंगर जिसको कहते हैं, छोटी उंगली और ये इसको अंगूठी वाली उंगली कहते हैं, इनमें पहन सकता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी जो थी चांदी की थी, उस पर एक हबशी नगीना था। कुछ लोग बोलते अकीक अल्लाह के रसूल पहनते थे, अल्लाह के रसूल अकीक कभी नहीं पहना। हबशी नगीना इथोपियन एक नगीना होता था जो ब्लैक कलर का होता था, ब्लैक के शेड में वो होता, और उस पर लिखा होता मोहम्मद रसूलुल्लाह, और अल्लाह के रसूल उसको उल्टा पहनते थे, मतलब रिंग का नीचे का हिस्सा ऊपर और जो सील थी वो नीचे आती थी। इसलिए आप देखिए बहुत सारे अहले इल्म को वो अंगूठी पहनते हैं, उसके पीछे पत्थर होता है लेकिन उल्टा पहनते हैं, पत्थर नीचे और अंगूठी का पतला हिस्सा ऊपर रहता है, तो ये सुन्नत है। तो अल्लाह के रसूल उल्टा पहनते थे उसको, तो बहुत सारे सहाबा भी करते थे और सहाबा ने बाद में इस अमल को जारी रखा। इससे पता चला ये भी आप कर सकते, करना है तो, लेकिन सोने की नहीं। सोने के अलावा वो भी मना याद रखा। अल्लाह के रसूल के सामने एक शख्स आया जिसने इतने लोहे की पहनी, आपने पसंद नहीं किया, उसने पीतल की पहनी, आपने पसंद नहीं किया, उसने चांदी की पहनी, आपने खामोशी इख्तियार की। तो पता चला सोना तो हराम है, पीतल तांबा लोहा भी नहीं पहन सकता एक मर्द, सिर्फ चांदी। तो अगर पहनना है तो फिर ये पहनिए। बहरहाल तो सोना और रेशम मर्द पे हराम है याद रखें, और रेशम भी हराम है। तो रेशम के कपड़े भी मर्द नहीं पहन सकता, औरतें पहन सकती याद रखें, लेकिन रेशम के कपड़े नहीं, कपड़े के अंदर कुछ हिस्सा रेशम का हो जायज है। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कुर्ता था जिसके कफ इंग्लिश में बोलते हो, अरबी का लफ्ज कफ, तो जो कफ थे याद रखिए वो मखमल के, वो जो रेशम के थे याद रखिए, तो आपने पहना। और उसके अंदर का जो कॉलर का हिस्सा होता है जो गर्दन पे लगता है उस पर रेशम लगा था, आपने वो पहना। तो पता चला पार्ट रेशम हो तो कोई मसला नहीं, जैसा कि किसी का कपड़ा है और एक रेशम की पट्टी है खाली, या फिर वो गर्दन पे चुभता है कभी कपड़ा है ना, या कांधों पे जहाँ चुभता है तो वहाँ रेशम है, या किसी बीमारी की वजह से जहाँ कपड़ा लगता है तो वहाँ रेशम डाल दिया, कफ में रेशम चलेगा। पूरा रेशम नहीं पहन सकता, कंप्लीटली रेशम का लिबास मर्द नहीं बन सकता, नहीं कुर्ता नहीं पैजामा कंप्लीट। कुर्ते और पैजामे का सर्टेन पार्ट रेशम का है, जायज, ठीक है, तो इस बात को याद रखें। लेकिन सोना किसी भी शक्ल में जायज नहीं, सिवाय जैसे मैंने बताया जो नॉन ऑर्नामेंट की शक्ल में होता है, जो मेडिकल यूज हो सकता है उसका, वो एक अलग बात है, याद रखें, ठीक है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सफर पे गए तो कुछ होना चाहिए, अचानक कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो बहरहाल चांदी रख सकते हैं और कई कीमती चीजें बहरहाल भी रखी जा सकती है, इसके लिए सोना ही जरूरी नहीं, याद रखें, ठीक है। और आजकल तो कोई मसला नहीं, हर चीज का वॉलेट होता है, हर चीज ऑनलाइन होती है, तो वो तो आपके जमाने में तो रिलेवेंट बात रही नहीं याद है। लेकिन याद रखिए इस बात को हम खास तौर से याद रखिए कि सोने की कोई चीज हम नहीं बनेंगे। तीसरी चीज याद रखिए जो लिबास के अंदर आती है, याद रखिए, जिसको हमने मामूली समझ लिया और ये औरतों के लिए खास याद रखें, वो क्या है, औरतों का खुशबू लगाकर बाहर निकले, इस नियत से कि लोग उसकी खुशबू को महसूस करें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना करार दिया है, ये हराम है और सख्त तरीन, संगीन तरीन, बदतरीन जुर्म है। मैं इतने अल्फाज क्यों अदा कर रहा हूँ, जब मैं हदीस पढ़ूंगा तो आप समझ जाएंगे कितना बुरा जुर्म है। सख्त तरीन, बदतरीन, संगीन तरीन, घटिया से घटिया या खुशबू लगाना। हदीस के अल्फाज सुनिए, जरा गौर कीजिए, फिर बात समझ जाएंगे। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चों से सच्चे हैं, सबसे बड़े सच्चे हैं, इतना बड़ा सच्चा दुनिया में नहीं गुजरा था। आपने सच बोला था, क्या बोलते हैं आप, गौर से सुनिए। आप फरमाते हैं वो औरत जानिया है, वो औरत जो खुशबू लगाकर बाहर निकले। सुभान अल्लाह, मजाक नहीं है, एक मोमिन औरत अपने नबी के मुंह से जानिया का अल्फाज नहीं सुन सकती, याद रखिए, कितना बड़ा इल्जाम है। अगर किसी को आप हरामी लफ्ज बोल दे तो वो चिढ़ जाता है, हालांकि उसमें उसका कसूर नहीं है, उसके माँ बाप का कसूर हो सकता है, ज्यादा है ना, उसका क्या बेचारे का। वलादु जिना जो होती है उसका क्या कसूर रहता है, वो थोड़ी अपने कंसेंट से बोलता है। यहाँ एक औरत को अल्लाह के रसूल क्या कर रहे हैं, जानिया है। जानिया औरत क्या होती है आप सब समझते हैं ना, वो औरत जो अपना मुंह काला करती है, वो औरत जो गैर मर्दों के साथ, जिसको कहेंगे बेशर्मी की जो हद होती है उसको पार कर जाती है, जिना करती है, सेक्स आउट ऑफ वेडलॉक बोलेंगे, शादी के बगैर सेक्स करती है। वो इल्जाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा रहे हैं, और अल्लाह के रसूल झूठ नहीं बोलते, याद रखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चों से सच्चे क्या फरमा रहे हैं, वो औरत जानिया, वो जो खुशबू लगा के निकलती है। अब कोई मोमिना या कोई मुसलमान औरत खुशबू लगा के घर से बाहर नहीं निकल सकती भाई, ये बात तो बिल्कुल तय है, कितनी सख्त वईद है। लेकिन आज देखिए औरतों को खुशबू लगाकर, बल्कि उनके खुशबू का एडवर्टीजमेंट नहीं की जा रहा है कि जब आप चलोगे तो लोग मुड़ मुड़ के आपको देखेंगे। अब कोई सवाल कर सकता है औरत फिर क्या लगाए, बॉडी स्मेली हो जाती है, बदबू हो जाती है जिसमें, तो क्या करे। तो हाँ, औरत खुशबू लगा सकती, कौन सी बता देता हूँ। औरत और मर्द की खुशबू में डिफरेंस है, वो ये है कि औरत ऐसी खुशबू लगा सकती है जिसका पैच आता हो, कलर का पैच आता हो, लेकिन उसकी फ्रेग्रेंस नहीं आती हो, महक नहीं उठना चाहिए। और आदमी को अल्लाह के रसूल ने पैच वाली खुशबू से मना किया। अरबों के अंदर खुशबू की दो किस्म थी, एक था जो धब्बे की शक्ल में आती थी, मतलब उसको अगर लगाए तो उसका जाफरानी रंग का पैच आ जाता था, उसको सूंघे तो खुशबू आती थी, लेकिन वो फ्रेग्रेंस नहीं होती थी। मतलब जैसा कि एक औरत लगा ले तो जिसमें उसकी बदबू नहीं आएंगी, लेकिन बाजू वाले